چاہیے. سر ابھی تک جو آپ تحریک انصاف کے ساتھ تھے تو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ انتہا پسند نہیں تھی. بیسیکلی اس وقت جو حکومت میں تھے، حکومت میں کبھی بھی ان لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، آج کل جس طریقے سے لے رہے ہیں. بیسیکلی جہاں تک مجھے معلوم ہے، آج ایک پالیسی سٹیٹمنٹ حکومت کی طرف سے آئے گی. جو ملک میں موجودہ بحران چل رہا ہے سیاسی طور پر، اور خاص کر جو عدلیہ کی طرف سے جو احکامات ہو رہے ہیں، تو اس پر میرے خیال میں حکومت کی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آ جائے گی. سر پی ٹی آئی کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ اسے کالعدم قرار دیا جائے گا، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے اور کیا آپ اس بات کی حمایت کریں گے؟ بیسیکلی جو پی ٹی آئی کا آج کل جو کردار ہے وہ انتہا پسندانہ ہے. میرے خیال میں دنیا کے کسی بھی قانون میں اور پاکستان میں خصوصاً انتہا پسندوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ انتہا پسند تنظیم اور پارٹی کے طور پر یہ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں یا ایک پولیٹیکل پارٹی. اگر پولیٹیکل پارٹی ہے تو بالکل ان کو سیاست کا حق ہے، لیکن اگر انتہا پسندی کا ہے تو اس پہ بین ہونا چاہیے. سر ابھی تک جو آپ تحریک انصاف کے ساتھ تھے تو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ انتہا پسند نہیں تھی. بیسیکلی اس وقت جو حکومت میں تھے، حکومت میں کبھی بھی ان لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، آج کل جس طریقے سے لے رہے ہیں. اگر کوئی عدالت ان کو وارنٹ گرفتاری وہ کرتے ہیں تو یہ بحیثیت پاکستانی شہری ہم سب کا یہ حق ہے کہ ہم قانون اور آئین کے مطابق ان کو سرنڈر کر کے گرفتاری دے دیں، عدالتوں میں پیش ہو اور جو مقدمات ہو، چاہے غلط ہو ٹھیک ہو. لیکن خان صاحب جس طریقے سے ریزسٹ کر رہا ہے تو یہ انتہا پسندی ہے. سر وہاں پر زمان پارک کے حوالے سے مریم نواز نے ایک انٹرویو میں اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو یہاں پر بلایا گیا ہے. اس پر آپ کا کیا اسٹانس ہے، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل اگر کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا بالکل نہیں، اس کا میری خیال میں بحیثیت پاکستانی اس نے کہا کہ دہشت گرد چاہے پٹھان ہو، چاہے سندھی ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، وہ دہشت گرد ہوتا ہے. میں کبھی بھی پٹھان دہشت گردوں کو سپورٹ نہیں کروں گا. اگر اس نے ورڈ دہشت گرد کیے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر اگر پٹھان ہو، پختون ہو تو وہ دہشت گرد ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 30 اپریل کو الیکشن ہوں گے، تو اگر وہ حکومت الیکشن نہیں کراتے تو کیا حکومت کے ساتھ دیں گے یا ان کا ساتھ؟ میرے خیال میں جو فیصلہ اس نے دیا ہے کہ 30 اپریل کو، میرے نزدیک یہ فیصلہ جو ہے پاکستان کو آنے والے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایک دلدل کی طرف ہم لے جائیں گے. چونکہ پہلے جب انتخابات مشترکہ ہوتے تھے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں، تو اس پر بھی یہ انگلیاں لوگ اٹھاتے تھے کہ اس میں فلانا ادارہ اس میں ملوث ہے. لیکن اگر اس طریقے سے ہو جائے تو ڈیفینیٹلی اگر قومی اسمبلی سے پہلے الیکشن ہو جاتے ہیں اور پھر قومی اسمبلی کے الیکشن ہو گئے اور پنجاب میں جس کی حکومت ہوگی تو لوگ پھر وہ انگلیاں اٹھائیں گے پنجاب پر کہ پنجاب نے دھاندلی کی ہے. اور ڈیفینیٹلی پنجاب میں جس کی حکومت ہوگی تو وہ وفاق میں بھی پھر اس کی حکومت اپنے لیڈر کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے. اور ہماری آئین میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ موجودہ حکومت سسپینڈ ہو یا اس کے کیئر ٹیکر ہو. تو ڈیفینیٹلی اس حکومت کے صوبائی حکومت کے انڈر وہ الیکشن ہوں گے تو یہ خطرناک ہوگا. پھر جو دوسری لیڈران اور خاص کر جو دوسری صوبے ہیں وہ الزام لگائیں گے اور ایک دھاندلی کا ایک پنڈورا باکس کھولے گا. میرے خیال میں جو پاکستان کے وجود کے لیے میں اس کو خطر سمجھتا ہوں. سر آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح رانا ثناء اللہ نے بیانات دیے تھے، مریم نواز نے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں، ہم اگلے دن الیکشن کا اعلان کر دیں گے، تو یہ حکومت مطلب خود کہہ رہی تھی کہ ہم الیکشن کریں گے. اب اگر الیکشن نہیں ہوتا تو اس سے مطلب کیا تاثر جائے؟ بیسیکلی خان صاحب کے لیے دیکھو، جو اسمبلیاں اس نے توڑوائی ہے وہ کوئی آئینی اور جمہوری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک شخص کی عزت کے لیے ہیں. اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں. جب حکومت مینڈیٹ دیتی ہے، عوام مینڈیٹ دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو وزیر اعلیٰ ہو، وزیر ہو، وہ جو حکومت ہوتی ہے وہ ریاست کے پھر وہ تابع ہوتے ہیں، نہ کہ ایک شخص کے تابع ہوتے ہیں. تو خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کا جو ورکر ہوتا ہے، ان کا جو امیدوار و کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا MNP ہوتا ہے، وہ خان صاحب کا غلام ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ تاثر. کل راجہ ریاض کا ایک بیان آیا شمیم قریشی کو، انہوں نے بتایا کہ آپ میرے ساتھ ملیں اور ہم تحریک انصاف کے نئے چیئرمین لگاتے ہیں. خان صاحب فارغ ہے، تو بیان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بیسیکلی ہر بندے کا اپنی ہی خواہش ہے، سوچ ہے، لیکن ہمیں جو سوچنا چاہیے اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے. بہت شکریہ.